اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر جب تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں اور بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں حج کے بارے کے اندر گزشتہ رکوع مبارک سے۔ اب جو حج کی عبادت ہے یہ ایک منفرد عبادت ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تفصیل سے، جو دوسری عبادات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے، جیسی نماز کی عبادت ہے وہ انسان اپنے گھر میں یا اپنے قریب ترین مسجد کے پاس جا کے کرتا ہے، روزے انسان اپنے گھروں میں رکھتا ہے، زکوٰۃ انسان اپنے علاقے میں اپنے گھر کے ارد گرد کے لوگوں کو دیتا ہے یا جو بھی اس کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ لیکن حج کی ایک ایسی خاص عبادت ہے جس کے بارے میں جو چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں وہ اب تک یہ ہیں کہ حج صرف ایک معلوم اوقات ہی میں ہو سکتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حج صرف اور صرف حرم کے علاقے میں ہو سکتا ہے، جمع عرفات کی جگہ پہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کسی جگہ پہ آپ حج پہ نہیں جا سکتے۔ یہ کام بنی اسرائیل نے کوشش کی تھی کہ اس کو تبدیل کر دیں اپنے زمانے کے اندر۔ انہوں نے کیا کیا تھا، فلسطین کے اندر ایک وادی بکہ بنا دی تھی، اور جو منع ہے، جو قربانی کی جگہ ہے، اس سے انہوں نے وہاں پہ وہ بھی جگہ بنا دی تھی قربانی کی جگہ پہ، موریا کے نام سے۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا، ان چیزوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی اپنے زمانے کے اندر۔ فلسطین کے اندر ایک وادی بکہ بنا دی تھی مکے کے مقابل۔ دوسرا، مروہ جو جگہ ہے مکے کے اندر، وہاں پہ انہوں نے ایک موریا نام کی جگہ بنا دی تھی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو یہ تعلیم دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اتنا بلند فرمایا ہے، وہ باوجود اپنی ساری کوششوں کے جو بھی ان کا بیانیہ تھا وہ اس کو ختم نہیں کر سکے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے ان میں خاص طور پہ امین احسن اصلاحی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے الرائے الصحیح فی من الذبیح۔ انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم تھا اس میں صحیح ذبیح اللہ کون ہے، اور انہوں نے تورات سے اور انجیل سے لے کے جو بھی روایت تھی اسی کے ذریعے تصحیح کی ہے کہ اصل جو ذبیح اللہ ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام ہے، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے ان کتابوں کو پڑھیں اور سمجھیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا کیا پہلے کوشش کی تھی۔ تو دو باتیں اب تک سامنے آ چکی ہیں کہ حج صرف معلوم مہینے کے اندر ہی ہوگا، اور حج صرف حرم کے علاقے میں جمع عرفات کے اندر ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا کہ جب تم سفر شروع کرو یا اس کی نیت کرو تو جبھی سے آپ تقوی کے اوپر آ جائیں، کہ بہترین زاد راہ ہے وہ ہے تقوی۔ اب جب انسان حج کی نیت کرتا ہے، جب سفر پہ شروع کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ جو بھی اس کے لین دین کے مسئلے وہ ختم ہو جائیں۔ اگر اس نے کسی طرح سے حقوق العباد کے اندر کوئی ڈنڈی ماری ہوئی ہے، کسی کا مال کھایا ہوا ہے، کسی کی چوری کی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ خیانت کی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ کوئی غلط معلومات کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچایا ہوا ہے، تو وہ حج کے سفر سے پہلے ان ساری چیزوں کو ختم کر کے جانا چاہیے اسے۔ کیونکہ اگر بصورت دیگر اللہ تعالیٰ انسان کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سے متعلق وہ تو شاید معاف کر دیں، لیکن حقوق العباد کا معاملہ جب تک معاف نہیں ہوتا جب تک جس کو انسان نے تنگ کیا وہ خود اسے معاف نہ کر دے اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین زاد راہ ہے تقوی۔ جب تم سفر کی نیت کرو یا حج کے سفر پہ بھی نکلو تو تمہارے پاس تم تقوی کو اختیار کر چکے ہونا چاہیے جب تک تم لوگوں کو۔ اس کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے اب تک جو ہم نے آیات پڑھی اللہ تعالیٰ کی، کہ حج جو ہم کر رہے ہیں یہ ہے سنت ابراہیمی۔ اس کے پیچھے روح کیا ہے؟ اس کے پیچھے روح یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ اسلمت لرب العالمین، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کو حکم ہوگا میں وہی کروں گا، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرمایا ہے اس کے پاس میں جانے کا سوچوں گا بھی نہیں۔ جب ان کو خواب آنا شروع ہوا، عام طور پہ جو لوگوں کو سمجھ آئی ہے پہلی ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک، کہ اپنی عزیز ترین چیز کو قربان کر دو۔ ہم اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سنت ابراہیمی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دین موصفی علیہ السلام جمع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کو ایک لازمی عبادت بنا دیا کہ اپنی بہترین چیز کو قربان کر دو۔ تو انہوں نے سوچا کہ بہترین چیز کیا ہے، آخر میں انہیں سمجھ آئی کہ ان کے پاس جو بہترین چیز ہے بڑھاپے کے اندر جو ان کا بہترین سہارا ہے وہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے ان کو سمجھ آئی کہ میں نے اپنی بہترین چیز کو قربان کرنا ہے، تو اب آپ اس بات کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان اپنی کسی بہترین چیز کو قربان کرنے جاتا ہے
تو نہ اسے ہوش ہوتا ہے اپنی بیوی سے رغبت کرنے کا، نہ اسے ہوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی اور نافرمانی کرنے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی بہترین چیز کو قربان کر رہا ہے، اور نہ ہی اسے کوئی کسی چیز کا ہوش ہوتا ہے کسی دوسرے سے جھگڑا کرے اپنی ذاتی مفادات کے لیے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت مبارکہ میں فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یہ روح چل رہی ہے حج کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ پورا کس طرح سے کر رہے ہیں؟ جس طرح ہم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا مناسککم وانی مقبوض، کہ مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو کیونکہ مجھے مقبوض کر لیا جائے گا جلدی۔ یہ جب آخری حج فرما رہے تھے تو انہوں نے یہ بار بار یہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ روح چل رہی ہے حج کی۔ اب اللہ تعالیٰ چاہ کیا رہے ہیں کہ ایک میرا بندہ میرے لیے اپنے پیسے خرچ کر کے جاتا ہے، ٹائم نکال کے جاتا ہے، اپنی جان کو پھنسا کے جاتا ہے، تو اسے جتنی چیزوں کو پہلے بتا دیا جائے اچھا ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ کام بھی کرے اس کا حج قبول بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہم کو بتایا کہ آپ نہ جھگڑا کر سکتے ہیں، نہ رغبت کر سکتے ہیں، نہ کوئی نافرمانی کر سکتے ہیں۔ روح چل رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور کرنا ہم نے ایسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب جو مزید بات آگے چل رہی ہے، پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں اور معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اس کی پیچھے کیا بات چل رہی ہے؟ قریش مکہ میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ تو متولی ہیں، اور جو عرفات کا علاقہ ہے وہ حدود حرم کے اندر نہیں آتا، منی آتا ہے، مزدلفہ آتا ہے، اور جو حرم ہے وہ آتا ہے۔ تو کہتے تھے متولیوں کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ جائیں، اور یہ ایک طرح کی بدعت انہوں نے کی تھی، کیونکہ دین کو انہوں نے توڑا تھا، ایک نئی چیز کو ایڈ کیا تھا، تو یہ بدعت تھی، پر یہ بدعت وہاں پہ انتہائی مقبول ہو گئی ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1664 کے اندر حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اتنی ایک چیز کامن ہو چکی ہوئی تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے ان کا اونٹ گم ہو گیا، اور وہ دن تھا وقوف عرفہ کا، تو وہ اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے عرفات کے میدان کے اندر، تو وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے احرام کی حالت میں وہاں پہ موجود تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قریش کے اندر سے، اور قریش کے لوگوں کو حمس بھی کہتے تھے، کیونکہ حمس کا مطلب ہوتا ہے سختی، کہ وہ کہتے تھے قریش والے دین میں بہت سخت تھے۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اندر سے ہیں، اور یہ عرفات کے میدان میں وقوف عرفہ کے دن ہے، انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں بھی بات جو ہمیں سمجھ آتی، کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ اس بدعت پہ عمل پیرا نہیں تھے، اور وہ دین ابراہیمی پہ چلے آ رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعت کو نبوت سے پہلے بھی توڑا، اور بعد میں تو ہم سب کو حکم بھی مل گیا اس چیز کا کہ الحج علی عرفہ، کہ حج تو ہے ہی عرفات کا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم بھی وہیں سے لوٹو، قریش کے لوگوں کے جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں، اور کیونکہ تم میں سے پہلے لوگ اسلام سے پہلے وہاں پہ اس چیز کی نافرمانی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے بخشش اور معافی مانگو۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بھی فرما رہے ہیں کہ انسان چاہے کتنا ہی احتیاط کرے، کتنا ہی تکبیر کے اوپر، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں نہ جانتے ہوئے بھی۔ آج کل کے لوگوں کو یہ پیغام جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق کوئی پورا نہیں کر سکتا، جہاں دیدی ہوئی اسی کی تھی حق، تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کوئی انسان حج پہ جائے قیامت کے دن تک اس کو چاہیے، چاہے اس نے اپنی طرف سے کتنا ہی اچھا حج کیوں نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کے تقوی کے اوپر ہو، حلال مال کھا رہا ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، کیونکہ ایک تو وہ قبولیت کی جگہ ہے، دوسری اللہ تعالیٰ سے معافی انسان مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وہ اور قریب ہو جاتا ہے۔ مزید آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف کرنے والے ہیں۔